اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے نفس ایمان، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، کوئی بڑی سے بڑی لالچ، کوئی بڑا سے بڑا خوف، سخت ترین حالات بھی ایمان کا دامن نہ چھوڑنے دیں۔ دوسری طرف اس ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر ہم زندہ کریں، اپنے ظاہر و باطن کو تعلیمات اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ کے ذریعے جو تعلیم کا مشن چلایا جا رہا ہے، گاؤں گاؤں مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں، مدارس کے نظام کو درست کیا جا رہا ہے، ہر کلمہ گو کو تعلیم کے آراستہ کرنے کی مہم چلائی جا رہی ہے، سرپرستوں کو اس کی طرح متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد جہاں یہ ہے کہ ہمارا بچہ ہوش سنبھالے تو ایمان کے ماحول میں اور ایمان کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارا معاشرہ دینی معاشرہ بنے، ہماری شکل و صورت اسلامی شکل و صورت بنے، ہمارے گھر کا ماحول دینداری والا ماحول ہو، ہمارے معاملات درست ہوں، ہمارے اخلاق درست ہوں، اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ ہمارا سلوک وہ ہو جس کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، جس کی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ہم مسلمان بنے، عقیدے کے اعتبار سے مسلمان بنے، عبادات کے اعتبار سے بھی مسلمان بنے، اپنے معاملات کے اعتبار سے بھی مسلمان بنے۔ پھل بچے کے شوق کی چیزیں لے کر کے آتا ہے، ماں کھانا بناتی ہے بچوں کے لیے بناتی ہے، ان کے ذوق کی چیز، ان کے شوق کی چیز بناتی، اور وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو ماں باپ اسے بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو تعلیم تو دی گئی، تربیت نہیں دی گئی، اس کو ایک مال کمانے کی مشین تو بنایا گیا، لیکن اسے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، ایک اچھا اولاد بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، ایک اچھی بیٹی بنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں ماں باپ اس بچوں کو بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ تو اگر اپنے بچے اپنے لیے واقعی اثاثہ بنانا چاہتے ہو، سرمایہ بنانا چاہتے ہو، تو بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کا انتظام کرو، ان کے بارے میں فکر کرو کہ ان کو کیسے ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بنایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اچھا مسلمان ہوگا تو اپنے رات کی نیند خراب کرے گا، تمہارے بڑھاپے میں تمہاری خدمت کر کے اپنے لیے خوشی محسوس کرے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ میں یہ کروں گا تو میرا رب راضی ہوگا، نہیں کروں گا تو میرا رب ناراض ہوگا۔ تو اگر رب کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، آپ اپنے مولا کی، اپنے مالک کی محبت اپنے دل میں اور اپنی نسلوں کے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو آپ کا بڑھاپا بھی شان سے گزرے گا، آپ کی بیماری بھی آرام سے گزرے گی، وہ بچے آپ کی آنکھوں کا نور بن جائیں گے۔ آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، نانا تم افکار ہر شعبے میں بیدار، نانا تم افکار ہر شعبے میں بیدار، دھونوں کر سرکار علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہیں علماء دیوبند۔ کہ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں، کسی کو دیکھ کر کے دھوکے میں مت پڑنا۔ بسا اوقات
آدمی جنتیوں جیسے کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات دیکھنے میں جہنمیوں جیسے کام کرتا ہے لیکن وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں، وہ جنتیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ العبرۃ بالخواتین۔ تو سب سے بڑی نعمت اور دولت ہمارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان ہے، ایمان پر زندگی، ایمان پر موت، بس سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں۔ میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء کی یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ دوسری ایک چیز کہ پھلیا ضلع میں ساکری ایک دیہات ہے، ساکری دیہات کے اندر موغلجی کے اندر ہندو سماج برادران وطن کے 5 لوگوں کو مار دیا گیا جان سے۔ تو جمعیت علماء مہاراشٹر کا خادم ہونے کے ناطے میں ساکری پہنچا، پتا چلا کہ وہ شولاپور کے اس تعلقہ جس کا نام سانگوڑا ہے وہاں کے رہنے والے ہیں۔ میں نے مولانا ابراہیم صاحب کو بولا کہ میں شولاپور آ رہا ہوں۔ شولاپور سے جب میں ساکری پہنچا اور پہنچ کر وہاں جا کر جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے ان کے فیملیز کو چیک دیا اور یہ اعلان کیا کہ ان فیملیز کو جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے ہم دستک لے رہے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے بچوں کی شادیاں۔ تو برادران وطن نے یہ سمجھا کہ راج کے لوگ جیسی گھوشنا کرتے ہیں ایسی گھوشنا ہے۔ دوسرے مہینے میں بچیوں کی شادی تھی، ہمارے جمعیت علماء ضلع شولاپور کے ذمہ داروں نے 3 بچوں کی شادیاں کرائی۔ میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء مسلمانوں کی جماعت نہیں، جمعیت علماء انسانیت کی خدمت کی جماعت ہے۔ وہ شیخ الہند محمود الحسن کو تھا بہت پیارا، وہی جھنڈا رہا شیخ الحرم کی آنکھ کا تارا، وہ لہراتا نظر آتا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ مکاتب کا ایک جال پورے جو ہے وہ ہندوستان میں بچھایا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت میں ہمارے اسلاف کی ایک میراث جو ہم تک پہنچی ہے، اس میراث کو جو ہے وہ اس کا صحیح حق ادا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا میں آپ جميع حضرات سے یہی درخواست کروں گا کہ ہمارے اوپر کسی قسم کے کیسے بھی حالات آ جائے
ہم اپنے ننھے منھے بچوں کو جو ہے اس دینی تعلیم سے کبھی محروم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اتنی ازحد ضروری ہے، اتنی ازحد ضروری ہے کہ ہمیں اپنے کھانے اور پینے کو کوئی چیز نہ ملے تو ہم اسے برداشت کریں گے، لیکن ہمارا بچہ دینی تعلیم سے محروم ہو جائے یہ ہمیں کبھی برداشت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا قیمتی وقت فارغ کیا اور طویل سفر طے کر کے اس پروگرام کو عزت بخشی، خوش آمدید، مرحبا، شکراً، جزاکم اللہ خیرہ۔ اسی طرح ہم عالم اسلام کی ممتاز تعلیم گاہ، علم حدیث و تفسیر کی مقبول و منفرد درسگاہ، ہندوستان کے بے لوث مجاہدین آزادی کی قیام گاہ، بین الاقوامی حیثیت کے حامل اسلامی یونیورسٹی جسے پوری دنیا کے مسلمان دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں اور جس کو ازہر ہند بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک ایسا شجر طوبہ ہے جس کو وقت کے اللہ والوں نے بإلہام خداوندی، اخلاص للہیت اور توکل علی اللہ لگایا ہے، جس کی شاخیں 7 سمندر پار کر چکی ہے اور جس کے پھول اور پھل سے اسلامی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس ادارے کے محتمم بقیت السلف، اخلاص للہیت کے پیکر حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی صاحب مد ظلہ العالی، محتمم دارالعلوم دیوبند و صدر آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ جمعیت العلماء ہند کا تہ دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں اور شکر گزار ہے کہ حضرت والا نے ہماری حقیر دعوت کو قبول فرمایا اور اپنی تشریف آوری کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایسی دوستو، ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔